وصال نبوی کا دن، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آ گیا، پیر کا دن ہے۔ صبح کی نماز صحابہ کرام مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے آ گئے، مسجد نبوی میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں، بعض سیرت نگار لکھتے 30,000 صحابہ کرام صبح کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے کھڑے ہوئے اور اپنے داماد علی اور حضرت عباس سے کہا مجھے سہارا دو۔ دونوں نے سہارا دیا۔ سہارا دینے کے بعد فرمایا مجھے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے اس دروازے کے پاس لے جاؤ۔ دروازے کے پاس لے جایا گیا، پردے کو یوں ہاتھ سے حضور نے ہٹایا، دیکھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، 30,000 صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں۔ حضور نبی کریم نے یہ منظر دیکھا، بیماری کے باوجود حضور کا چہرہ کھل گیا خوشی سے، حضور مسکرا گئے۔ حضور ایسے مسکرائے ساری مسجد نبوی روشن ہو گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی اس روشنی کو دیکھا، آپ کی خوشبو کو سونگا۔ صحابہ کرام نے یوں چہرے کو پھیرا، کنکھیوں سے دیکھنا چاہا، نماز کو توڑنا چاہا کہ حضور آ گئے۔ ابو بکر نے بھی نماز توڑنی چاہیے، حضور نے اشارہ کر کے بتا دیا ابو بکر نماز پڑھائیے، پردے کو گرا دیا۔ یہ آخری حضور کو دیدار ہے، مسجد نبوی کی طرف آپ اپنا رخ کر رہے ہیں، حضور اپنے چارپائی پہ آ گئے۔ اتنے میں جبرائیل امین آ گئے، جبرائیل امین آ گئے اور کیا کہنے لگے؟ ابو ہریرہ کی روایت ہے، ان اللہ یقرئک السلام، فرمایا اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور کہتے ہیں وکیف تجدک، آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی بیماری کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری طبیعت خراب ہے، تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اتنے میں یہ بات کر ہی رہے ہیں، اسرائیل دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کو کھٹکھٹایا، گھر سے کوئی باہر گیا، دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اسرائیل ہیں۔ جبرائیل نے کہا اسرائیل آ گئے ہیں؟ جی جبرائیل جاؤ پوچھو کیسے آ رہے ہیں؟ کہنے لگے اسرائیل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اندر آنے کی اجازت ہے۔ فرمایا جی ہاں اجازت ہے، آئیے۔ اسرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، جبرائیل پاس ہیں، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا رب آپ کو 2 اختیار دے رہے ہیں، آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، لمبی زندگی دے رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں۔ جبرائیل بھی بول گئے، فرمایا اللہ کے نبی رب ذوالجلال کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے، اللہ کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف یوں اٹھائے، حضرت عائشہ کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو چاہتا ہوں، میں اس مقام کو چاہتا ہوں، اعلیٰ علیین میں اس مقام کو چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ یہ جملے کہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرنے کا عمل شروع ہوا، نزع کا وہ عمل شروع ہوا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، حضور تکلیف سے اس پیالے میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، پانی سے بھیگا ہوا ہاتھ اپنے چہرے انور پہ پھیرتے ہیں، فرمایا اوپر خشک ہو جاتا ہے، اور زبان پہ جملہ ہے اللہم فی الرفیق الاعلیٰ۔ فرمایا میں حضور کے ہاتھوں پہ قرآن کی آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتی ہوں، اور پھر حضور کے یہ ہاتھ کو حضور کے پورے جسم پہ پھیرتی ہوں تاکہ حضور کو شفا مل جائے، اور میں وہ دعا پڑھتی ہوں جو حضور بیمار کی تیمارداری کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا حضور نے ایک موقع پہ میرے ہاتھ کو پکڑا، فرمایا ہاتھ کو ہٹا دو، میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس بیماری میں اپنی شفا کے لیے کبھی دعا نہیں کی، کیونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا آپ کے جانے کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسد انصری سے پرواز کرنے لگی،
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے سینے انور پہ ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ نے آپ کے جسم کو چھوا، حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور کی روح جب پرواز کر گئی یوں خوشبو آئی، فرمایا اس طرح کی خوشبو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سونگھی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے ایسی خوشبو تھی، اس خوشبو سے میری بھوک ختم ہو گئی، اور ایک ہفتے تک وہ خوشبو آتی رہی، ایک ہفتے تک ہمارا گھر منور و معطر ہوتا رہا۔